بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مدینے میں جاری کشمکش پر نظر گاڑے رکھنے کے بجائے اطراف میں بھی اپنا حلقہ اثر بڑھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب کی بار وسطی عرب کے علاقوں یعنی نجد میں بدو قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ بدو سردار عیاری سے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ مکہ کو ہتھیلی کے تلے رکھتے تھے تو دوسری طرف مدینے کے ساتھ پیشن بڑھا رہے تھے۔ مقصد آخرکار ایک بہتر اور منافع بخش اتحاد کا حصہ بننا تھا، لیکن بدوؤں کے لیے یہ کھیل خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، بالخصوص جب مکہ اور مدینے کے بیچ جاری چپلکش خود انہی قبائل کے اندر پھوٹ ڈلوا سکتی تھی۔ یہی قبیلے بنو عامر کے ساتھ ہوا۔ اس قبیلے کے سردار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتحاد کر کے ان سے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 افراد پر مشتمل ایک وفد بھیجا جس کے ذمے بنو عامر کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا کام سونپا گیا، لیکن سردار کا بھتیجا بجائے مدینے مکہ کے ساتھ اتحاد کا خواہ ہوتا اور چچا کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر خود قبیلے کا سردار بننا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنا دامن صاف بچاتے ہوئے ایک پڑوسی قبیلے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھیجے جانے والے وفد پر گھات لگا کر حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا، جو ابھی راستے میں ہی ایک مضافاتی مقام پر پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا۔ یہ سازش کامیاب ہوتی، لیکن حملے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بچ گئے۔ وہ حملے کے وقت اونٹوں کو چرانے دور لے گئے اور واپسی پر انہوں نے دور سے دیکھا کہ جس جگہ اس مختصر قافلے کا پڑاؤ تھا وہاں گدھے منڈلا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے اور وہیں سے مدینے کی راہ نکلی، لیکن اس راستے میں اس نے دیکھا کہ بنو عامر کے 2 قبائلی درختوں کے ساتھ میں سوئے پڑے ہیں۔ اسے گمان ہوا کہ شاید ان قبائلوں کا حملہ آوروں سے تعلق تھا۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں وہیں موقع پر قتل کر دیا۔ بنو عامر کے سردار نے اس صحابی کے جرم کی سراسر ذمہ داریاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال دی۔ مومنین کا نقطہ یہ تھا کہ غلطی کسی طور بھی ایک سوجی سمجھی حرکت قرار نہیں دی جا سکتی۔ اب اس جواز سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، اگرچہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفد کے 39 لوگ شہید ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ بنو عامر کے 2 مقتولین کا خون بہا ادا کریں۔ چنانچہ آئین مدینہ کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دستخط کرنے والوں کا اجلاس بلایا اور انہیں خون بہا میں حصہ ڈالنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ مدینہ کا قبیلہ بنو نذیر آئین مدینہ کے سوائے اور ایک طویل عرصے سے بنو عامر کی اتحادی چلا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خون بہا کا دوسروں سے زیادہ حصہ ادا کرنے کا خصوصی حکم دیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔